برطانیہ میں اوورسیز پاکستانی قیادت کے اعزاز میں شاندار عشائیہ۔ پاکستان کی ترقی میں سمندر پار پاکستانیوں کے کردار کو زبردست خراج تحسین۔ برطانیہ میں مقیم معروف بزنس مین کامران ادا نے اپنے فارم ہاؤس گولڈن پارک فارم میں ایک پرتکلف عشائیہ کا اہتمام کیا، جو چیئرمین اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن سید قمر رضا، مینیجنگ ڈائریکٹر او پی ایف محمد افضل بھٹی اور چیئرمین الشفا ٹرسٹ یو کے چودھری سید کے اعزاز میں۔ تقریب میں دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے ممتاز کاروباری رہنماؤں اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سید قمر رضا نے جذباتی انداز میں کہا کہ اوورسیز پاکستانی ہمارے سر کا تاج ہیں اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ان کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی بتایا کہ گزشتہ برس اوورسیز پاکستانیوں نے 38.3 بلین ڈالرز زر مبادلہ وطن بھیجا، جبکہ رواں سال کا ہدف 45 بلین ڈالر مقرر کیا گیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی معیشت کا دار و مدار بڑی حد تک سمندر پار پاکستانیوں کی محنت اور محبت پر ہے۔ سید قمر رضا نے اوورسیز پاکستانیوں سے اپیل کی کہ وہ ترسیلات زر ہمیشہ قانونی ذرائع سے بھیجیں تاکہ نہ صرف پاکستان کی معیشت مضبوط ہو بلکہ خود اوورسیز پاکستانی بھی ایک محفوظ اور شفاف مالی نظام کا حصہ بن سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اوورسیز کے مسائل کو اعلیٰ حکام تک پہنچانے کے لیے مسلسل اور مخلصانہ جدوجہد کی جا رہی ہے، جس کے مثبت نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اس جدوجہد کے نتیجے میں حکومت پنجاب نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی ہیں، جہاں جائیدادوں پر قبضہ، اراضی تنازعات، قانونی کلیئرنس اور رجسٹری جیسے معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر نپٹایا جائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ٹیکس فائلر کے طور پر تسلیم کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے، جس سے بینکنگ، سرمایہ کاری اور قانونی تحفظ کے نظام کو مزید مستحکم کیا جائے گا۔ اس اقدام سے اوورسیز پاکستانی شفاف انداز میں اپنے ٹیکس ذمہ داریاں پوری کر سکیں گے اور غیر ضروری رکاوٹوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ تعلیم کے میدان میں بات کرتے ہوئے سید قمر رضا نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے بچوں کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ کورسز متعارف کروائے جا رہے ہیں تاکہ نوجوان جدید تقاضوں کے مطابق مہارتیں حاصل کر کے ملکی اور بین الاقوامی مارکیٹ میں بہتر مواقع بھی حاصل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیوں اور سرکاری کالجوں میں اوورسیز بچوں کے لیے خصوصی کوٹا مختص کرنے کا منصوبہ بھی زیر غور ہے تاکہ تعلیم کے دروازے ہر بچے کے لیے کھلے رہیں۔ اپنے خطاب کے اختتام پر انہوں نے کہا، میں کمزور اور پسے ہوئے طبقے کی زندگی میں خوشیاں بانٹنے کو اپنا مشن سمجھتا ہوں، محبت کو زندگی کی بنیاد مانتا ہوں اور اسی جذبے کے ساتھ خدمت کر رہا ہوں۔ آخر میں سید قمر رضا نے اس شاندار تقریب کے انعقاد پر میزبان کامران ادا کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب کے اختتام پر پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ یہ تقریب نہ صرف اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک شاندار خراج تحسین تھی بلکہ اس عزم کی تجدید بھی تھی کہ سمندر پار پاکستانی جہاں بھی ہوں ان کا دل ہمیشہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے اور وہ وطن کی ترقی کے لیے ہر لمحہ سرگرم ہے۔